اور فواد چودھری سے کیوں کیا؟ فواد چودھری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو ذلیل کریں گے. ہتھکڑیاں، وہ کوئی دہشت گرد تھا، اس کے منہ پر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں. اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوا رہے ہیں. وہاں کون سا جرم کیا اس نے؟ اعظم سواتی سے پہلے یہ کیا، شہباز گل سے پہلے یہ کیا. یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے، تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نون لیگ کو الیکشن جیتتے جائیں. اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیئر ٹیکر لے کے اس لیے آئے ہیں. ہمارے اوپر تشدد کریں، کیسز کریں، جیلوں میں ڈالیں، ڈرائیں دھمکائیں، ایف آئی آرز کریں، کرپشن کیسز کریں. پرویز الہی کے گھر پولیس بھیج دی کل، کتنی گاڑیاں چلے گئی وہاں اس کے اوپر. ہمارے وہ ورکرز کے ان کو پولیس بلا کے ہراساں کرنا شروع ہو گئی ہے کہ تمہارے کیسز کریں گے، ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. تو کیا یہ کیئر ٹیکر کرتی ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیئر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں؟ میری جے آئی ٹی، اب ذرا یہ سن لیں، میری جو جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے، جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائڈ ہے، پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جے آئی ٹی. اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نان فنکشنل کر دیا، اس کے ریکارڈ سیل کر دیے. کس چیز کا خوف ہے؟ پہلے وہ 2 ڈی پی او گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا، وہ کوپریٹ، وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہے. ان کو کہا فون پکڑائیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، نہیں جی ہم نہیں دیتے. انہیں کہا آؤ جے آئی ٹی کے سامنے، ہم نہیں آتے. کون ان کے پیچھے؟ کون اتنا طاقتور ہے کہ پنجاب پولیس اتنی کانفیڈنٹ ہو جائے، اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتور ان کے فورسز ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں. اور پھر جن کو خوف ہے، وہ جو طاقتور لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جے آئی ٹی کی، وہ سارے طاقتور لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی. لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں؟ پہلے میں یہ ذرا آپ کو 2 چیزیں بتا دوں کہ پہلے تو 16 دسمبر کو جے آئی ٹی نے جو فورینسک رپورٹ دی تھی عدالت میں، اس میں کیا چیز آئی؟ 2 شوٹر تھے. انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی. وہ 16 دسمبر کی آ گئی. اب 3 جنوری کی جو فورینسک رپورٹ ہے، جو عدالت میں اب گئی ہے، ابھی گئی ہے عدالت کے اندر، یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں. اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ 3 شوٹر تھے. جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلا ہوں، اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں، تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے. تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی. اور 3 شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے، جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے چھت سے گولیاں، ان کے گولیوں کے خول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جے آئی ٹی نے، جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی. تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام ہی یہ نہیں ہے، جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے، وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جے آئی ٹی میں؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون ہے یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے اینٹی پی ٹی آئی ہوں؟ ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے 25 مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا. ہم نے 22 صرف ساری پنجاب کی فورس سے ہم نے 22 لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے، یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے. انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایکشن لیا تھا. ان میں سے 13 کو لگا چکے ہیں، 22 میں سے 13 لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں. کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے؟ اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا، ڈیفیمیشن کر دیے. ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں.
آصف زرداری صاحب سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا، میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے، سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا، کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے۔ سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں۔ وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے، بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں، کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر۔ میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ۔ اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے، تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ؟ مجھے پتا چل ہی گیا تھا نا کہیں سے، تو میں اس لیے بول رہا تھا تب، اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا، یہ پلان بھی بنا تھا، تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں جی۔ مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا، اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے۔ یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے۔ اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے، یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا، اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے، وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتہ ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے۔ پہلے تھا ایک قتل کا پلان ہے، اس کو میں نے جب 4 نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے، مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے۔ پھر پلان بی بنا جس میں 3 لوگ ملوث تھے، اس کا میں نے سیدھی طرح، اور اس کی ایف آئی آر، اس کی کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے، کیونکہ میری رائٹ ہے، یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو تیسرا جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے، اب یہ دہشت گردی کے نام پہ ہوگا، کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نا، سلمان تسیب ٹائپ مرڈر، اب یہ ہوگا کہ جی دہشت گردی ملک میں آ گئی ہے، تو جی دہشت گرد کا خود کش حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا۔ میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آصف زرداری، آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے، یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں، بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا کے کروا دیں۔ اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں، ان کا بھی مجھے پتہ ہے کون ملوث ہے ان کے اندر، اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو۔ میں اس کی پوری کتاب ہوگی، اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ آخر میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ ہے، یہ آج کی تقریر کا، کہ دیکھیں ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں، یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا، جب پاکستان بنا تھا، اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی۔ اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا، مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھیں۔ مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ، اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے، اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے، کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے۔ اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا۔ یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ ایک ایسا ملک بنے گا۔ اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں، بدقسمتی سے ناانصافی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا۔ تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو۔ ہم کدھر پہنچ گئے وہاں سے؟ ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ کے آ کے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے،
रुपया 90 रुपया डॉलर महंगा हो गया है इनके 9 महीने में। इनको क्या फायदा हुआ? इनको क्या नुकसान हुआ? फायदा ही फायदा, नुकसान जीरो, क्योंकि इनके डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं बाहर। इनके तो डॉलर और उनकी वैल्यू ऊपर चली गई, इन्होंने तो पैसा बाहर रखा हुआ है, उनको तो फायदा हो गया। नुकसान उन हमारी तरह के पाकिस्तानियों को हो रहा है, जिनका जीना मर रहा है यहां। इनके लिए तो अजाब हो जाता है जी, ECL पे डाल दिया, मुझे डालें ECL पे, मुझे क्यों नहीं फिक्र कि अच्छा जी ECL पे डालेंगे तो मुझे बड़ा कोई मसला हो जाएगा। इनको क्यों मसला है? क्योंकि पैसे गिनने होते हैं, प्रॉपर्टीज बाहर देखनी होती हैं, बड़े बड़े हैरिड जैसी जगह पे शॉपिंग करनी होती है, बड़े बड़े बाहर रेस्टोरेंट्स में जब इतना बड़ा पैसा आ जाए तो वो खर्च भी करना है ना, वो पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता। अजाब ECL पे डाल के, मुझे डाल दें ECL पे। जिनका जीना मरना आज पाकिस्तान में है वो सारे आज तशवीश में हैं, गमज़दा हैं, सबको खौफ आ रहा है आगे किधर मुल्क जा रहा है। मैं हर पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं जो समझता है कि ये हमारी मां है, हमारा मुल्क है, वो सब आज उन सबको खौफ आ रहा है कि जो डायरेक्शन में पाकिस्तान जा रहा है। और मैं फिर से ये कहता हूं कि हमें वक्त है अभी भी, और एक रास्ता है बस। जो मर्जी, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं 8-9 महीने से एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो लोग आए हैं इससे निकलने का एक ही हल है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं जल्दी से जल्दी। अवाम के मैंडेट से गवर्नमेंट आए, जब अवाम की बैकिंग से गवर्नमेंट आएगी वो बड़े फैसले करेगी। ये चोरों की तरह नहीं, ये चोरों की तरह नहीं जो डरते हैं फैसले करते हुए, क्योंकि उनको इनका तो मकसद ही गवर्नमेंट में और आने का, ये मुल्क तो ठीक नहीं करने आए। उन लोगों को जिनको पब्लिक बैक करेगी, पब्लिक मैंडेट से आएंगे, वो बड़े फैसले करेंगे। जब वो बड़े फैसले करेंगे, उस फैसलों से ये मुल्क निकलेगा इस बुरान से। ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। मैं खत्म करता हूं, क्रिकेट से खत्म करता हूं, क्योंकि मेरी बड़ा जिंदगी का हिस्सा था क्रिकेट। ये मैच ऐसा है, ये मैच खेलना चाहते हैं इनके अपने अंपायर, अपने सेलेक्टरों, अपनी पिचों, अपना थर्ड अंपायर हो। कानून ये बीच में मैच के बदलते रहे, देख रहे हैं ना, दूसरी टीम शायद जीत ना जाए, कानून भी बदलते हैं, कानून भी गेम के ये बदल रहे हैं। और जो मुखालिफ टीम है उसके कैप्टन को ये जेल में डालना चाहते हैं, उसकी अच्छे प्लेयर्स को ये उनके ऊपर मुकदमे करके उनको बाहर रखना चाहते हैं टीम से। बाकी जो टीम है उनको कोई पुलिस डंडे शंडे मार के किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया। ऊपर से जब ये समझेंगे ना कि अब ये टीम बिल्कुल ही अब नकारा हो गई है, तो फिर वो 12th मैन जो बाहर लंदन में बैठा हुआ है, वो जब समझेगा ना, वो इतना डरपोक आदमी, वो सिर्फ तब वापस आएगा जब वो समझेगा अब टीम काबिल हो गई है कि जनाब मैं अब नेल्सन मंडेला आके अब मैं जीतूं। ऐसे होना नहीं लगा, क्योंकि एक और अंपायर है, मालिक यौमिद्दीन, वो फैसला कर बैठा है, आप जो मर्जी कर ले, मैच आपने हारना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।